دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، دنیا میں لہرایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، حاضر مجلس، داعش میں رونق افروز، جلوہ افروز، قابل قدر حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہوا کہ ہم سب کو مدرسے کے طلباء کا آخری اختتامی پروگرام، اسی سلسلے میں ہم سب کو یہاں ایک جگہ اللہ پاک نے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے، بڑی محنت کر کے آئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، بستروں کو چھوڑا ہے، نیند سے منہ موڑا ہے، بڑی محنت کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ دوستو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پیچھے والے حضرات ذرا آگے آ جائے۔ ویسے بہت بیان لہر ہوئے ہوئے، لیکن اتنا مجمع آج پہلی بار جاتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجمع تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن بڑی بابرکت مجلس ہے میرے بھائی۔ فرمائے ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر آزاد، اس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ادھر والے آ جائیں، ادھر والے بیٹھے رہیں کیونکہ وہ ضرورت سے بیٹھے ہیں، تھوڑا اور قریب قریب آ جائیں۔ فرمایا جو ہے ایک بارش آگے بڑھیں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف دو بارش آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ فرمایا جب بندہ ذکر مجمع میں کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنے پاک فرشتوں کی جماعت میں فرمایا کرتا ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ فرمایا بندہ جب ذکر مجمع میں کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر اپنے پاک فرشتوں کی جماعت میں فرمایا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے، یہ بڑی بابرکت مجلسیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ایسی بابرکت مجلسوں کے اندر جب تک کہ زندہ رہے بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ دوستو جو ہے دو باتیں آپ سے کرنی ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور رات بھی چھوٹی ہوتی ہے، میرے بھائی آرام کی بھی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائی جو ہے آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یقین فرمائیے آپ ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری وہ جگہ ہے میرے بھائی، اس وقت یہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، مدرسے کے نام سے جانا جاتا ہے، سبھی کو معلوم ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ سبھی کو بخوبی معلوم ہے میرے بھائی جو ہے۔ تو فرمایا جو ہے جو آپ کے گھر آتا ہے آپ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو ہے تو یقین فرمائیے آپ رسول اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ اس وقت رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ کہ بھئی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ رسول اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی جو ہے۔ میرے بھائی آپ سمجھتے ہوں گے کہ جو ہے یہ مدرسہ یہاں ہی بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے، فرمایا جو ہے اب اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی سارے عالم کی ہدایت کے لیے میرے بھائی اتاری گئی ہے۔ اب زبور اور توریت انجیل کا کوئی پڑھنا ضروری نہیں رہ گیا، ہر صحیفے کو منسوخ آپ نے کیا اور قرآن جب سے اتارا گیا میرے محترم دوستو جو ہے واقعی جو ہے اس کے اندر آپ بھی اس وقت مہمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو بچے طلبہ کرام پڑھتے ہیں یہ بھی جو ہے مہمان مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کے مہمان ہے۔ بڑی مبارک اور جو ہے جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دعا فرمائیے
اپنے کو قبول فرمائے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. آپ سمجھتے ہوں گے یہ مدرسہ دنیا ہی میں ہے. ایسا نہیں میرے محترم دوستو. مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مدرسہ کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کو گئے جو ہے فرمایا وہاں جو ہے آسمان پہ مدرسہ لگا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجیے. آسمان پہ مدرسہ لگا ہوا ہے. کون مدرسہ لگا رہے ہیں؟ کون پڑھا رہے ہیں؟ پڑھانے والی ذات سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون؟ یہ یہاں مدرسہ کیسا؟ یہ پڑھانے والے کون ہیں؟ اور یہ جو ہے یہ یہاں جو ہے پڑھ رہے ہیں. جبرائیل نے فرمایا اے کالی کمری والے یہ آپ کے فلاح امتی کا بچہ ہے جو قرآن کریم کا جو ہے پہلا سپارہ پڑھ رہا تھا موت آ گئی. یہ آپ کے فلاح امتی کا بچہ ہے جو قرآن کریم کا 15واں سپارہ پڑھ رہا تھا موت آ گئی. یہ آپ کے فلاح امتی کا بچہ ہے جو قرآن کریم کا 29واں سپارہ پڑھ رہا تھا موت آ گئی. استاد کا پورا ارادہ تھا قرآن پاک مکمل کروانے کا. بچے کا پورا پروگرام تھا قرآن پاک مکمل کرنے کا. استاد کا پورا پروگرام تھا قرآن کریم پوری مکمل کرنے کا. ایمانداری کے ساتھ بتائے جس کا بچہ 28واں یا 29واں پارہ پڑھ رہا ہو چاہے جتنی زحمت کیوں نہ کرنی پڑے ماں باپ کا بھی ارادہ ہوتا ہے چاہے فاقہ کیوں نہ کرنا پڑ جائے لیکن قرآن کو ضرور مکمل کروائیں گے. بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے استاد کی بھی خواہش ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہے 29واں پارہ پڑھ رہا تھا موت آ گئی. جو ہے استاد کا پورا ارادہ تھا بچے کا پورا ارادہ تھا ماں باپوں کا پورا پروگرام تھا قرآن پاک مکمل کرنے کا. موت نے فرصت نہ دی. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے امتیوں کے بچوں تم نے قرآن کریم زمین پہ پڑھنا شروع کیا تھا اور وہ مکمل ختم عرش پہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے کہ ہم دامدامت ہو. پتا چلا جو ہے جن کے بچے یہاں قرآن کریم پڑھ رہے تھے مکمل نہیں کر پائے ان کا انتقال ہو گیا. ان کا قرآن وہاں آسمان پہ مکمل کرایا جا رہا ہے. مکمل کرانے والی ذات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہے. یقیناً آپ بتائیے جس کا بچہ یہاں قرآن پڑھ رہا ہو اس کا انتقال ہو جائے اس کا قرآن آسمان پہ مکمل کرایا جا رہا ہو کیوں نہ اس کے گھر والوں کی قبر میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے. میرے محترم دوستو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. میرے محترم دوستو جو ہے ان کا بہت بڑا مقام ہے. میرے محترم دوستو یہ مہمان مصطفیٰ ہے. فرمایا یہ جب چلتے ہیں تو ان کے جو ہے پروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. فرمایا اس دوران کے اندر اگر انتقال ہو جائے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان کا بڑا مقام ہے. کتنا مبارک وہ شخص ہوگا کتنا خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس کے پیسے سے کوئی حافظ بن جائے کوئی قاری بن جائے کوئی عالم بن جائے مفتی بن جائے اور وہ دین کی اشاعت کرے. رب ذوالجلال کی قسم اس کی جو ہے فرمایا جو ہے اس تعاون کرنے والے کا بھی اس میں حصہ لگے. تو فرمایا یہ بڑی مقدس شخصیتیں ہیں میرے محترم دوستو. ان کا مقام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی تم سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں بہت بڑے عالم کا عمل ہے اور جو گنگوہ کے رہنے والے ہیں وہ جو ہے بچوں کو درس دے رہے ہیں. فرمایا جو ہے کیا دیکھا بارش آ گئی. حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ نے ان کی سوال عمری کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور بچوں کے جوتوں کو اٹھا کر کے ان کی چپلوں کو اٹھا کر کے ایک پوٹلی کٹری باندھی اور اپنی سر پر رکھ کر کے جو ہے اندر کمرے کو لے کے جا رہے ہیں. بچوں نے دیکھا دوڑ پڑے کہا حضرت کیا کر رہے ہو حضرت کیا کر رہے ہو ہم لوگوں کی جوتیاں سر پہ باندھے ہو ہم خود اٹھا لیتے. حضرت آپ کیا کر رہے ہو؟ بہت بچے معذرت کر رہے ہیں. حضرت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا وہ طالب علموں میں تمہاری جوتیوں کو نہیں اٹھا رہا ہوں میں مہمان مصطفیٰ کی جوتیوں کو اٹھا رہا ہوں. کہیں ان کی بارش میں بھیگ نہ جائے. میں مہمان مصطفیٰ کا احترام کر رہا ہوں. میرے محترم دوستو یہ ان مہمان مصطفیٰ یہ مہمان مصطفیٰ ہے. یہ ان کا مقام ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان مہمان مصطفیٰ کے تقوی طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب گنہگاروں کی بخشے. میرے دوستو یہ مدرسہ جامعۃ العائشہ ہے. میرے محترم دوستو اس
شادی ہو گئی تو وہ خود کہہ رہی تھی مولانا آپ بات کا یاد کرانا، میں نے اپنی ساس کو یاد کروایا، میں نے اپنے شوہر کو یاد کروایا، اور فرمایا میں نے اپنی امی کو یاد کروایا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بچے وقتی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یہ نسلن بعد نسلن کا ترکہ میرے بھائی ہوتا ہے۔ یہ پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے تو دین کی خدمت کریں گے، یہ قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان مہمان مصطفیٰ کے ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو وقت نہیں ہے ورنہ میں اس معاملے میں تفصیلی گفتگو کرتا، میں آپ کو بتاتا کہ جو ہے مہمان مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب آپ کہتے ہوگے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت تو پوری رات پڑی ہے۔ ارے رات تو پوری پڑی ہے میرے بھائی جو ہے، لیکن مقدر تو وہی ہے جو اپنے سننے والوں کا دھیان رکھے، اور سننے والے کو چاہیے اپنے بولنے والے کا دھیان رکھے۔ میرے بھائی دھیان تو سب کا رکھنا ہے جو ہے، تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ میرے محترم دوستو فرمایا خیر الکلام کلام اللہ، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی کلام ہی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ساری دنیا سے ملے ہوئے ہے، اس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بعد کوئی سچا ہے؟ زمین و آسمان میں اگر کوئی سچا ہے، ساری سچوں کا سچا، سارے امینوں کا امین، سارے مخبروں کا مخبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے بعد کوئی خدا نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں ہے۔ یہ مہمان مصطفیٰ ہیں۔ میرے محترم دوستو میں بتانا چاہتا ہوں ان کا کیا مقام ہے۔ یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اللہ کے ہر نام کے اندر جو اللہ کا نام ہے اس میں عبد لگانا پڑے گا، لیکن دوستو حافظ کا یہ مقام ہے۔ کبھی کسی حافظ جی میں عبد الحافظ آپ نے کہا ہے؟ حافظ اللہ کا نام ہے، یہ قرآن کے حافظ ہے، خالی حافظ جی کہا جاتا ہے، ورنہ ہر اللہ کے نام میں عبد لگانا پڑے گا۔ لیکن یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے والے میں عبد نہیں لگاتے ہیں میرے بھائی، یہ ہے قرآن کا مقام۔ میرے محترم دوستو میں آپ کو ذرا سے نقطے میں سمجھا دوں، یہ قرآن ہے کیا ہے؟ یہ بے سے شروع ہے اور سین کے ختم ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ کا جزا قرآن۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جو ہے نہایت رحم والا ہے، جو ہے بے سے شروع ہے اور سین مناس پہ ختم ہے۔ ذرا دیر کے لیے زبر لگا دیجئے، بے سین زبر بس، یعنی جب کوئی جھگڑا بہت ہو جاتا ہے تب لوگ جب بیچ براؤ کرنے آتے ہیں تو جب یہ لفظ بول دے بس تو سمجھ لیجئے بہت کچھ ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا بس، اب اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک کی کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی اللہ حفاظت فرمائے، جس کو اللہ رکھے، اس کو کون چکھے؟ وہ جو ہے نور حق سمائی الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی خدا ہو اسے مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے؟ جسے روشن خدا کرے اور جو ہے فرمایا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بے سندر بس، اب اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب زبور اور توریت انجیل کا کوئی پڑھنا ضروری نہیں رہ گیا، ہر صحیفے کو منسوخ حق نے کیا اور قرآن جب سے اتارا گیا بے شک کہہ لیجیے یہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اتارا ہے۔ میرے محترم دوستو اور جو ہے پورے قرآن کی بات تو الگ ہے، میں آپ کو بسم اللہ کا مقام بتا دوں کہ بسم اللہ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا اس کا ایک ایک حرف اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ شک کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے فرمایا بڑے بڑے علم والے آ جائے لیکن میرے کلام کے اندر نہ ایک نقطہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ نے اس قرآن کی ذمہ داری لے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جس کا اللہ حافظ ہو اس میں میرے بھائی کون چورو بنا کر سکتا ہے؟ فرمایا بس اب اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ سین پہ جب سب سین پہ ختم ہے، فرمایا بس اس کتاب کے علاوہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا سین پہ جب سب کچھ اسی قرآن میں، سب کچھ اسی قرآن میں، لیکن کس کے لیے؟ لعلکم تعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے۔
فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے وہی نہیں نصیحت حاصل کریں گے جو اہل عقل والے ہیں۔ اللہ نے جن کو عقلیں دی ہے، جن کو جو ہے فرمایا جو ہے شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، وہی اس سے جو ہے نصیحت حاصل کریں گے۔ بہت سے اسی قرآن کو پڑھ کر کے ہدایتیں یافتہ ہو گئے، اور بہت سے اس قرآن کو پڑھ کر کے گمراہ ہو گئے۔ جنہوں نے ہدایت کے لیے سے پڑھا اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور جنہوں نے چیز مبینہ کے لیے سے پڑھا، قرآن اس میں کمی نکالنے کے لیے سے پڑھا، اللہ نے ان کو گمراہ کر کے دکھا دیا۔ خدا جسے گمراہ کر دے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، اور جسے ہدایت دے دے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میرے محترم دوستو، میرے ملت کے نوجوانوں، تو بتانا یہ چاہتا ہوں بسم اللہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک گجیری بھگیری شرابی مرنے لگا، فرمایا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ کا دل جو ہے گلکھیت بازار میں راؤنڈ کر رہا ہے، شہر بازار میں آپ پہنچ گئے ہیں، اور چنگی پہ آپ پہنچ گئے ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہی حال کرے گا، اندھا کہا کہ رو اپنا دیدہ کھو، اور بھینس کہا کہ تقریب آجے بھینس کڑی پھوراوے۔ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے سنیں گے، بعد میں سمجھیں گے، جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ عمل تبھی ہوگا۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب وہ مرنے لگا اپنی بیوی سے وصیت کی کہ تیرے رحم میں، تیرے پیٹ میں جو حمل ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جب یہ پیدا ہو میری وصیت یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھا دینا۔ میرے محترم دوستو جو ہے کہا اسے قرآن پڑھا دینا۔ وہ تو چلا گیا وصیت کر کے، کچھ دنوں کے بعد میں بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ تقریباً 7 سال کا ہوا، وہ ماں بچے کو لے کے گئی مولانا کے پاس، کہا حافظ جی، مولانا جی، میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، میری شوہر کی وصیت تھی۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ مولانا نے بچے کو جب شروع کرایا، سب سے پہلے شروع کرایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تتلاتا ہوا بچہ اپنی تتلاتی زبان سے پڑھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، اور فرما فرشتوں جاؤ، آج اس کے باپ کی روح پر 6-7 سال سے عذاب ہو رہا ہے، جاؤ عذاب کو ہٹا دو، عذاب کو ختم کر دو۔ فرشتوں نے کہا جو؟ کہا تمہیں پتا نہیں اس کے بیٹے نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ بنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا بچہ، میرا جو ہے فرمان، میرا بندے کا بچہ جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، مجھے کریم کہے۔ اب میری رحیمی اور کریمی گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کی باپ کی روح کے عذاب پہنچایا جائے۔ فرشتوں نے کہا اللہ باپ صحیح بسم اللہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، وہ تتلا رہا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم اس کا بسم اللہ پڑھنا، اس کا تتلانا مجھے اتنا پسند آیا، مجھے اتنا پسند آیا، اس بسم اللہ کے صدقے طفیل میں اس کی باپ کی مغفرت ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب بسم اللہ پڑھ دیا تو باپ بخش دیا گیا۔ اب جس کا بچہ قرآن پڑھ جائے، حافظ بن جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، کیوں نہ ان کے ماں باپ کے، اس کے خاندان کی قبروں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھر گواہ ہے۔ آئیے مصمم ارادہ کیجئے کہ آج کی تاریخ سے انشاءاللہ الرحمن چاہے فاقہ کرنا پڑ جائے، اپنے بچوں کو عالم و حافظ قاری ضرور بنائیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں آپ ہندی نہ پڑھائیں، آپ انگلش نہ پڑھائیں، آپ سنسکرت نہ پڑھائیں، ضرورت ہے میرے بھائی جو ہے اصلی علوم کی بھی ضرورت ہے، لیکن میری گزارش سب سے پہلے یہ ہے خوب شوق سے پڑھو، کالج میں پڑھو، پارک میں کھولو، جائز ہے فضاؤں میں اڑو یا چرخ میں بولو، پر یتن سکن بندے رشید کا رہے یاد اللہ کو اپنی حقیقت کو۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلائیے، اس کے بعد اصلی تعلیم دلائیے۔ میرے محترم دوستو اس لیے وعدہ کیجئے، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے، وعدہ کریں، ارادہ کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے جو بھی کہیں کا حافظ عالم پڑھے گا وہ میرے پاس آئے گا، اس کو حافظ عالم بنانے میں ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم اس کا تعاون کریں گے، اور اس کو عروج کی منزل پہ پہنچائیں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کو عالم و حافظ قاری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور دعا فرمائیے اس مدرسے الجامعۃ العائشہ میں جو بچے پڑھتے ہیں اللہ تعالی ان کو حافظ با عمل بنائے۔
میرے دوستوں یہ جناب حضرت حافظ محمد مقیم صاحب کا یہ بڑا احسان ہے میرے دوستوں امت پہ، لیکن امت سمجھ رہی ہے یہ کہ جو ہے ہمارا احسان ہے، ہم چندہ نہ دے تو کیسے چلائیں گے، بلکہ یہ ان کا احسان ہے میرے بھائی، اس کی قدر تو میدان محشر میں دوستوں معلوم ہے۔ یہ آپ کی سمجھ لیجئے، یہ آپ کی صدقہ جاریہ کا انتظام فرما رہے ہیں، اور دعا فرمائیے ابھی حفظ ہی کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں عربی فارسی کی بھی تعلیم کروا دے، تجوید کی بھی تعلیم کروا دے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، چھوٹے کو بڑا بنا دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ جیسے ارادے کرو گے ویسے فیصلے ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونے رات چوبرے ترقی عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات اور موقع کی بتا دوں، میری ایک عادت ہے جو موقع ہوتا ہے اس موقع کی کچھ نہ کچھ بات کہہ دیتا ہوں۔ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہے ایک جگہ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جو ہے رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ تو بتائیے یہ قیمتی مہینہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر آگاہ فرما دیا کہ اے لوگوں تم پر آگے مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی تیاری کرو۔ فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا یہ کرتی کہ سارا سال رمضانی ہو جائے، جو کام کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے وہ کام بخوبی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو جو ہے اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر روزے رکھے ہیں تاکہ آنے والے مہینے کی تیاری ہو جائے۔ میرے بھائی جو ہے فرمایا اور اس کے اندر ایک رات آ رہی ہے شب برات والی، وہ بھی رات بڑی قدر والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ پاک آسمان پہ خود آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا جو مانگے اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا جو معافی مانگے اس کو معافی دی جائے۔ دینے والا دے رہا ہے، لیکن میرے دوستو شرط ہے دینے والے بن جائے۔ بڑی قدر والی رات آ رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں شب جو ہے شب برات کی رات میں سوئی ہوئی تھی، بیدار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے پہ نہ پایا، تلاش کیا تو آپ کو جنت البقیع کے قبرستانوں میں پایا، رو رو کر کے جو ہے امت کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو جو ہے یہ مہینہ بڑی قدر والا ہے، اور جو ہے آگے جو آ رہا ہے فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے، ایک جگہ فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جو رسول اللہ کا مہینہ ہے وہ بھی قدر کرنے کے لائق ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے وہ بھی قدر کے لائق ہے، اور جو ہمارا مہینہ ہے اس کی وہ بھی قدر کے لائق ہے۔ فرمایا وہ مبارک مہینہ آگے آ رہا ہے، اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم جیسی مکمل بابرکت کتاب اتار کر کے مکمل کی گئی۔ میرے محترم دوستو جو ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی جو ہے کیا کہتے ہیں اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، اس کے بعد میرے بھائی روزے کا ہے، اس کے بعد زکات کا ہے، اس کے بعد حج کا ہے۔ تو زکات اور حج جو ہے اللہ پاک نے مال پر رکھا ہے، اگر مال ہے تو زکات دینی ہے، مال ہے تو زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، اور مال نہیں تو ان دونوں رکنوں کے پوچھنے نہیں۔ لیکن نماز اور روزہ یہ ہر امیر و غریب عاقل بالغ مرد عورت پر میرے بھائی اللہ نے فرض فرمائے، اس میں کوئی پیسوں کی شرط نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو جو ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلسل لگاتار روزوں کو بنا مطلب کی قضا کر دیا وہ میرا نہیں میں اس کا نہیں۔ فرمایا رمضان المبارک کا روزہ ایک جو ہے فرمایا اگر چھوٹ جائے دوسرے مہینے میں قضا رہ ڈالے فرض تو سر سے اتر جائے گا، لیکن فرمایا ساری زندگی روزہ رکھے اس مہینے کے ایک روزے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آنے والے مہینے رمضان میں ایک نیکی سے لے کر جو ہے 10 گنا تک اور 10 گنا سے 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو میں بتانا یہ چاہتا ہوں نماز آپ سال بھر نہ پڑھیں آپ کافر نہیں ہوں گے، روزہ کسی مجبوری سے نہ پڑھ پائیں کافر نہیں ہوں گے، لیکن ایک نماز کا ایک روزے کا اگر آپ نے انکار کر دیا، انکار کرنا ہی تو میرے بھائی کفر ہے۔ جہاں پر انکار کرنا کفر ہے وہاں پر دین کی توہین کرنے سے بھی جو ہے آدمی دائرے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو فرمایا وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، فرمایا اس میں جو ہے آپ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب فرشتے دیں گے، آپ خیر خیرات کریں گے صدقہ دیں گے اس کا ثواب فرشتے دیں گے، لیکن فرمایا روزہ رکھنے کا ثواب
روزے کا ثواب اللہ پاک خود عطا فرمائے گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا رشتہ دار میرے جیسا بن جائے، میری بیوی میری جیسی مل جائے، میرا دوست میرے جیسا بن جائے۔ اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ تھوڑی دیر کے لیے میرے جیسا بن جائے۔ فرمایا میرے فرشتے نہیں کھاتے، میرے فرشتے نہیں پیتے، میں بھی نہیں کھاتا، میں بھی نہیں پیتا، تو روزہ رکھے گا، تو نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، تھوڑی دیر میرے جیسا بن جائے گا۔ فرمایا روزہ رکھنے کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ بہت سے لوگ میرے بھائی جو ہے روزہ رکھتے بھی نہیں ہے لیکن روزے داروں کی توہین کرتے ہیں۔ توہین کرنے سے بھی آدمی دائرے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ نہ رکھنا ایک الگ بات ہے لیکن انکار کر دینا میرے بھائی سمجھ لیجیے کفر ہے۔ وہیں پر توہین کرنے سے بھی آدمی دائرے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ آدمی اتنا پیر سے نہیں پھسلتا جتنا اپنی زبان سے پھسل جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آئیں گے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، السلام علیکم وعلیکم السلام، خیریت تو ہاں ٹھیک ہے، کہا روزہ وزہ ہونا ہے؟ ہاں روزہ تو ہے، کہا روزہ تو ہے، یہ بات سمجھو ان کی، کہا روزہ تو ہے، اور ہم لوگ سب سمجھا کریں تم کے نانے بھیا روزہ تو ہے، ہم روزہ نہیں چاہتے لیکن تم ہو کہ نہ ہو؟ تو بولا یوں تو مولانا ہمارے پاچھے پڑے ہوا، کہا واہ مولانا جو ہے تم تو ہمارے پاچھے پڑ گئے، جو ہے مولانا صاحب ایسا ہے روزہ ہم سب دن رہے گا ہے، اتے بڑے ہو کے روزہ نہ چھوڑے، لیکن مولانا صاحب اب دن والے جو روزہ رہے کچھ ایسا بیوقوف پھنس گئے ہیں بس اب گنے رہے ہیں ہم سب دن رہے گا۔ تو ہم اس سے کہتے تھے تمہار تو نہ پھنسا ہے نہ پھنسی، جیٹھ بیساکھ میں تک نہ پھنسا، تمہار کاتب میں رمضان آئے تب بھی تک نہ پھنسا، تک نہ پھنسنے والے کا کبھی نہیں پھنسے گا، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ رہنے والے ہمارے بزرگ روزہ جیٹھ بیساکھ میں کدال گوڑ کر رکھ کے دکھا کے چلے گئے، اور نہ رہنے والا کولر کے بیٹھے بیٹھے ہوا کھا رہا ہے، نہیں رہ پا رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ دین کے رکن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان رکنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو جو ہے فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا جو ہے ایک ساتھ سے چار ملاقات ہوئی تو جو ہے میں نے کہا کہ بڑا مبارک وہ شخص ہے جس کی موت رمضان المبارک مہینے کے اندر آ جائے، نماز پڑھتے ہوئے آ جائے، دعا مانگتے ہوئے آ جائے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے آ جائے، رب ذوالجلال کی قسم اذان دیتے ہوئے آ جائے، جسم بھی اللہ کے کام میں لگے اور جان بھی اللہ کے کام میں لگ جائے۔ بتائیے جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انتقال کر جائے، بتائیے اس کی موت قیمتی ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ تمام لوگ سن رہے تھے، صاحب نے کہا مولانا بات تم صحیح بتاؤ، ایک آدمی ہمارے وہاں پچھلے سال مر گیا، بڑی مبارک موت پائی۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بڑی مبارک موت پائی۔ ہم نے کہا بتائیے تو، کہا رمضان کا مہینہ تھا، الوداع والے دن بڑی مبارک موت پائی۔ تو ہم کہا روزہ رہا ہے؟ کہا روزہ ہوتا ہے کون آ رہا؟ واہ ایسے مبارک موت ماری جاتی ہے، جو مر جائے اس کی مبارک موت، گجیڑی شرابی مر جائے سب کی مبارک موت۔ ہم نے دیکھا رمضان میں روڈ پہ دو کتوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی مبارک موت مان دے گا؟ ہم نے کہا مبارک موت اس شخص کی مانی جائے گی روزے کی حالت میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے روزے کا افطار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار ہو گیا، اس شخص کی مبارک موت مانی جائے گی۔ صحابہ کی تمنائیں تھی کہ ہماری موت رمضان کے مہینے میں آئے، قرآن پڑھتے ہوئے میں آ جائے، دعا مانگتے ہوئے میں آ جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، سب لوگ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، 3 میل پیدل بھیجنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ یقین کے ساتھ بتائیے جس کو 3 میل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھیجنے کے لیے تشریف لے جائیں، ارے بتائیے وہ خاص صحابی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج ہمارا بھی مہمان آتا ہے، جیسا مہمان ویسی خاطر ہوتی ہے نا، اگر خاص مہمان ہوا تو دور تک بھیجنے جاتے ہیں اگر گاڑی گھوڑا نہ ہوا، اگر خاص مہمان نہ ہوا دروازے پر نکلے السلام علیکم وعلیکم السلام تڑپا دیا، جیسا مہمان ویسی خاطر۔ آپ صلی 3 میل پیدل بھیجنے کے لیے تشریف لے گئے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، 3 میل پیدل بھیجنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہی معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، محلے والے اکٹھا ہے، گھر والے اکٹھا ہے، لوگ اکٹھا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک معاذ بن جبل رونے لگے، گھر والوں نے کہا معاذ کیا موت کی ڈر سے رو رہا؟ کہا نہیں موت کی ڈر سے نہیں رو رہا،
کہا پھر کہا میری تمنا پوری نہ ہوئی، کاش میری تمنا یہ تھی، کاش کہ میں روزہ ہوتا، رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، مجھے سخت پیاس لگی ہوتی، جنگ جہاد ہوتا، کفر اسلام کا مقابلہ ہوتا، وہ مجھے قتل کرتے، میں انہیں قتل کر دیتا، میں پیاسا ہوتا، میں جو ہے وہ زبان کاٹ لیتے، اللہ پاک کے یہاں حاضر ہوتا، اللہ پاک مجھ سے پوچھتا مار جو ہے کیا عمل کر کے لایا ہے، عرض کر دیتا الہی بولوں کیسے، روزہ رہ کے آیا ہوں، پیاسا رہ کے آیا ہوں، کفر اسلام کا مقابلہ کر کے آیا ہوں، دشمنوں نے میری زبان کاٹ لی، بولوں کیسے، ارادہ یہ کر کے آیا ہوں تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کرنا۔ کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا جس کا روزہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے افطار ہو گیا۔ ہاں دوستو، وہ بھی کتنا خوش نصیب شخص جو رمضان کی حالت میں موت آ جائے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اذان دیتے ہوئے موت آ جائے، دعا مانگتے ہوئے موت آ جائے، جسم بھی اللہ کے کام میں لگے اور جان بھی اللہ کے کام میں لگ جائے۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے مہینے کی، آنے سے پہلے اس مہینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا سب سے ہوشیار اور مند انسان ہے وہ ماں بہن ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری فرما لے۔ آپ پہلے ارادہ کریں گے ہم رمضان کی تیاری میں لگ جائیں گے، رمضان کی قدر کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اس کے ارادے رکھنے کے لیے تیاری کریں گے، اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل کو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ فرمایا بے شک تمام اعمالوں کا دار و مدار اللہ پاک نے نیتوں پہ رکھا ہے، جیسی ہماری نیتیں ہوں گی اللہ پاک کی طرف سے ویسے فیصلے ہوں گے۔ دعا فرمائیے تقریباً کم و بیش ایک مہینہ ہے، لیکن ارادہ پہلے کریں گے اگر ہماری موت آ گئی اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نمائشہ کے پڑھ کے سوئے ہیں، ارادہ کیا ہے تہجد کی نماز پڑھیں گے، دل سے ارادہ کیا ہے اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ سو گئے نماز تہجد کی نہیں پڑھ پائے، میں قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ تم نے دل سے ارادہ کیا تھا۔ سونا مفت میں رہا، اللہ تمہاری اچھی نیت کرنے پر اللہ تمہیں تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے، نیت کرنے پہ ثواب مل جاتا ہے۔ آپ مکان پر آخری عبادت کرنے لگا ہوں، آپ مکان بنا رہے ہیں اس میں کھڑکی رکھتے ہیں، ارے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، کھڑکی رکھتے ہیں، نیت کیا ہوتی ہے؟ ہوا کا۔ نیت کو بدل دیجئے، کھڑکی ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اذان کی آواز سنیں، کھڑکی اس لیے رکھ رہے ہیں اذان کی آواز سنیں گے، جب اذان کی آواز سننے کے لیے سے کھڑکی رکھو گے اللہ کی قسم اللہ ہوا تمہیں اذان کے صدقے میں مفت کھلائے گا، وہ اذان سننے کا ثواب ملے گا۔ لیکن 1000 آدمی اکٹھا کر لیجئے، میرے حساب سے 998 اس حساب کے ملیں گے جو ہوا کھانے کے لیے رکھتے ہیں، 2 آدمی ایسے ملیں گے جو ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اذان سننے کے لیے نیت کھڑکی رکھ رہے ہیں۔ دعا فرمائیے نیت پہ اچھی نیت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تقریباً کم و بیش ایک مہینہ ہے، آئیے دعا کیجئے، رمضان کے روزے رکھیں گے، ان کی قدر کریں گے، اور جو توہین کرے گا اس کو سمجھائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قدر جو ہے رمضان مبارک کی قدر کرے، روزے رکھنے والوں کی قدر کرے، کیا معلوم اللہ ہم سے خوش ہو جائے اس مہینے کے صدقے طفیل میں اور روزے داروں کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اگر کسی مجبوری سے روزہ نہ رکھ پاؤ تو روزے داروں کا ادب کرو، روزے داروں کا احترام کرو، ان کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو کہ اس کو پتہ چل جائے کہ روزہ دار نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، کیا معلوم روزے دار کا ادب و احترام آپ نے کر لیا، اللہ پاک اسی ادا سے خوش ہو گیا اور روزے داروں کا ادب و احترام کرنے کے صدقے طفیل میں اللہ آپ کی بخشش فرما دے۔ اللہ ہماری عبادت کا بھوکا نہیں ہے، رحمت حق بہانہ بجوت، اللہ تو بہانہ ڈھونڈا کرتا ہے کون سی ادا میرے بندے کی پسند آ جائے، اللہ اس ادا کو پسند فرما کر کے اللہ اپنے بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ کوئی بھی اپنی عبادت سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائیں گے فرمایا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیے اگر ہماری زندگی میں رمضان پڑے انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے بھی جو ہے، اور رمضان روزے والوں کی قدر کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو خوش کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے مہینے کے صدقے طفیل میں اللہ ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرمائے۔ اور جو کچھ سنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
باتیں تو بہت تھی لیکن میرے بھائی وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، اگر پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہماری اور آپ کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جو بات آئی وہ میں نے کہہ دی، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔